بلوچستان میں حملے بھارت کرا رہا ہے جسے پاکستان کی خوشحالی قبول نہیں۔ فتنۃ الہندوستان کا بلوچستانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ 4 روز میں 54 دہشت گرد مارے گئے۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں 42 جوان شہید ہوئے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نیچا نہیں دکھا سکتی۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ کوئی مائی کلال ریاست پاکستان کو ڈرا یا دھمکا نہیں سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ پاکستان کے دشمنوں کو پاکستان کی ترقی اور عزت سے مسئلہ ہے۔ پاکستان کے دشمن نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں ترقی ہو۔ ایران اور امریکہ میں کشیدگی نے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ ٹرمپ نے جنگ بندی اور ایم او یو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کا تیل فروخت کرنے کا لائسنس بھی منسوخ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو کینسر سے تشبیہ دے دی۔ بولے ایرانی قیادت میں کچھ خرابی ہے، وہ بیمار اور دماغی طور پر برے ہیں۔ ایرانیوں سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ میرے خیال سے ایم او یو بھی ختم ہو چکا، ایران کے ساتھ جنگ بندی بھی ختم ہو چکی ہے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر شدید حملے۔ امریکہ کو مدد دینے والے ملک کا ہر فوجی اڈہ نشانے پر ہوگا۔ ایران کی دھمکی۔ قطر اور چین کی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ خلیجی تعاون کونسل کی ایران پر شدید تنقید۔ بحرین اور کویت پر حملوں کی مذمت۔ نیٹو سربراہ نے ایران پر نئے امریکی حملے ناگزیر قرار دے دیے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے نیٹو کے اجلاس سے خطاب کے دوران کہا کہ ایران کے ساتھ امن کی کوششوں کے لیے ٹرمپ کا پرعزم موقف متاثر کن ہے۔ ٹرمپ کے جنگ بندی ختم کرنے کے اعلان کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی۔ آئل بھی مہنگا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 6713 پوائنٹس کم ہو کر 1,79,542 پر آ گیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بھی 6% بڑا اضافہ دیکھا گیا۔ برنٹ کروڈ 78.82 اور WTI 74.96 ڈالر فی بیرل کا ہو گیا۔ نجف میں حضرت علی کے روضے پر شہید ایرانی سپریم لیڈر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نجف میں تعزیتی جلوس میں سڑکوں پر عوام کا سمندر امڈ آیا۔ لاکھوں افراد شریک ہوئے اور مختلف مقامات پر عوام کی جانب سے شہید ایرانی سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نماز جنازہ کے بعد شہید سید علی خامنہئی کے جسد خاکی کو کربلا میں امام حسین کے روضے پر لے جایا گیا۔ شہداء کی تدفین کل ان کے آبائی شہر مشہد میں روضہ امام رضا کے احاطے میں کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن اور اہلیہ کو بلو پاسپورٹ، ٹول ٹیکس فری، ایئرپورٹ پر پروٹوکول ملے گا۔ کے پی کے اسمبلی سے نئے قوانین منظور۔ نئی بحث چھڑ گئی۔ صوبائی اسمبلی نے اسمبلی کارروائی کی رپورٹنگ سے متعلق قوانین میں ترامیم کرتے ہوئے غلط رپورٹنگ پر جرمانوں میں اضافے سمیت قید کی سزا کی بھی منظوری دے دی۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے بھی خیبر پختونخوا حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ جو جماعت وی آئی پی کلچر کے خاتمے کے نعرے لگاتی تھی، آج وہی اپنے اراکین اسمبلی کو خصوصی مراد دے کر اپنے ہی موقف کی نفی کر رہی ہے۔ غیر ملکی خواتین اغوا اور زیادتی کیس میں رضا ڈار سمیت گرفتار ملزمان کا مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا۔ لاہور کی عدالت کا ملزمان کو 13 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ ملزمان کو چہروں پر ماسک پہنا کر عدالت پیش کیا گیا۔ عدالت میں ملزم ساجد اور سکندر کے وکیل محمد سلمان شاہد نے اپنے دلائل پیش کرتے ہوئے پولیس اور تفتیشی نظام پر سنگین سوالات اٹھائے۔ وکیل کا کہنا تھا کہ ان کے موکلان ساجد اور سکندر کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملزمان کے خاندان میں کوئی وزیر یا مشیر نہیں ہے، اس لیے ہم اس کیس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ کیا یہ ساجد اور سکندر کے کہنے پر خواتین آئی تھیں؟ ان کو جس نے بلایا اسے تو پولیس پروٹوکول دے رہی ہے۔ پوڈ کاسٹر ریحان طارق کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج۔ 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر این سی سی آئی اے کے حوالے۔ ریحان طارق رات 1 بجے غیر ملکی ایئر لائن کے ذریعے لندن سے لاہور ایئرپورٹ پہنچے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ریحان طارق کے خلاف توہین مذہب کی دفعہ 295A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ مذہبی جذبات کو دانستہ مجروح کرنے سے متعلق ہے۔ گرفتاری کے بعد انہیں متعلقہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ میٹا کے نئے اے آئی فوٹو جنریٹر نے لانچ ہوتے ہی تنازع کھڑا کر دیا۔ میٹا کے مطابق میوز امیج کی مدد سے لوگ اپنی مرضی کی تصاویر بنا سکتے ہیں، پرانی تصاویر میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ نئے فیچر کے سامنے آتے ہی پرائیویسی کے حوالے سے بحث شروع ہو گئی ہے۔ میٹا کمپنی نے بتایا کہ یہ نیا نظام تصویریں بنانے کے لیے انسٹاگرام کی معلومات کا استعمال کرتا ہے۔ صارفین کے مطابق کوئی بھی دوسرا شخص اس اکاؤنٹ کو ٹیگ کر کے آپ کی شکل والی نئی تصویر تیار کروا سکتا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل کے لیے لائن اپ مکمل ہو گیا۔ سوئٹزرلینڈ 72 سال بعد کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ ارجنٹینا کا سنسنی خیز کم بیک مصر کو 3-2 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ فٹ بال کی تاریخ میں لائنل میسی نے ایک بار پھر ناپسندیدہ گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ میسی ورلڈ کپ کی تاریخ میں شوٹ آؤٹ کے علاوہ سب سے زیادہ 4 پینلٹیز ضائع کرنے والے کھلاڑی بن گئے۔ ارجنٹینا کے خلاف میچ کے بعد مصری کوچ کے ورلڈ کپ کے منتظمین پر سنگین الزامات۔ انہوں نے منتظمین پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا
کہا کہ میچ کے نتائج منصفانہ نہیں ہیں، شاید دفاعی چیمپئن اور لائنل میسی کو ورلڈ کپ کی دوڑ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ 2 روز کے آرام کے بعد ایونٹ کا پہلا کوارٹر فائنل جمعے کی شب کھیلا جائے گا، جس میں فرانس کا مقابلہ مراکش سے ہوگا۔ آئی سی سی پلیئرز رینکنگ جاری، ٹاپ 10 ٹیسٹ بیٹرز میں کوئی پاکستانی جگہ نہ بنا سکا۔ آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ کا پہلا نمبر برقرار۔ T20 بیٹرز میں بھارت کے ایشان کشن سر فہرست، پاکستانی بیٹر صاحبزادہ فرحان کی تیسری پوزیشن۔ T20 بولرز میں افغانستان کے راشد خان کا پہلا نمبر، پاکستان کے سپنر ابرار احمد کی دوسری پوزیشن۔ ٹیسٹ بولرز میں جسپریت بمراہ پہلے، پاکستان کے نعمان علی 7ویں نمبر پر موجود ہیں۔